کرنے والے ساری زندگی محنت مارتے رہے، ملنا وہی ہے جو کچھ لکھا جا چکا۔ آخرت کی محنت مارنے والوں کو نوید ہو کہ ان کی محنت میں رب کی رحمتوں کی شمولیت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ جی دنیا کے علوم پڑھے، جی کالجوں میں پڑھا، جی ڈگریاں لی، جی سنڈے لی، ملازمت مل گئی، اللہ 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 اللہ، ملازمت مل گئی، اور یہ ملازمت پتہ نہیں جہنم میں لے جائے، پتہ نہیں ذلت میں لے جائے، پتہ نہیں پستیوں میں لے جائے، پتہ نہیں کمینگی کی طرف لے جائے، پتہ نہیں جانور کی طرف لے جائے، پتہ نہیں بندے کی بجائے درندہ بنا ڈالے۔ لیکن دین کی محنت کرنے والوں، جب تم بندے بن گئے تو فرشتے پیچھے رہ جائیں گے، تم آگے نکل جاؤ گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی جتنی ہوئی تو ہے میرا خیال، سبحان اللہ، زندگی کے آثار نظر تو آنے لگے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ سنیے گا، پھر مجھے اللہ کہنے کی توفیق دے، صحیح بات آپ کو سننے کی توفیق بخشے، پھر ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ قاضی طالموسی نے مجھے کہا تھا بالکل آپ صرف 10 منٹ بات کریں تو ہم خوش ہو جائیں گے، اس سے زیادہ چاہے نہ کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ اور حالت میری یہ ہے کہ ہوں میں آج کل اسی طرح بس تقریریں بند کی ہوئی ہیں میں نے۔ ایکسیڈنٹ ایک ہوا، پھر دوسرا ہوا، 6 مہینے بازو لے کے بیٹھا رہا، اب تھوڑا سا ہلنے تو لگا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں تقریر میں بہت زیادہ ہلتا ہوں، اب اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے ہلنے کی، یہ کہ رفڑ ہونے لگتا ہے مجھے۔ اللہ کریم اس ہلتے ہلتے بازو کو ہلتا رکھے، خرابی پیدا نہ ہونے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ دین کی محنت، دین کا علم، یہ وہ ایک ذریعہ ہے جو انسان کو عزتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ دنیا کی محنت، دنیا کے علوم، ان میں خطرہ ہوتا ہے ذلت کی طرف لے جانے کا، اور دین کے علوم یہ عزت ہی عزت، اس والے کے یہ عزت والے کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی کتاب جب شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آواز ذرا تھوڑی کرو یار، بہت ہی تیز آواز ہے کہ قاضی طالموسی نے میرا خیال تیز آواز چنگی لگتی ہے کہ وہ اپنی بھی بڑی تیز ہے نا، میں ذرا ڈھیلا جا بندہ بہت ہی تیز نہیں چنگی۔ ہدی للمتقین، قومی آئے وہ کتاب جنہیں ہدایت ہونے کی کوئی شک کوئی نہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، یہ بڑی قیمتی کتاب کب سے میں نے چھپا کے رکھی، بڑے پیغمبر آئے، بڑے رسول آئے، بڑی بڑی امتیں آئیں، کلیم آئے، خلیل آئے، لیکن یہ کتاب میں نے چھپا چھپا کے رکھی۔ میں اس انتظار میں رہا کہ جسے دوں وہ محمد ہونا چاہیے، جو لے وہ صدیق ہونا چاہیے۔ دوسرے بندے سبحان اللہ کرتے رہے، باقی کوئی نہیں کرتے پھر، بس کر دے جو تھک گئے ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہدی للمتقین ہے تو یہ سراسر ہدایت، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو لینے والے متقی ہونے چاہیے، تب ہدایت ملے گی۔ دنیا کے کتوں کو، دنیا کے کتوں کو اس کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی، یوں یا تو میں ان کو اس کتاب کے قریب نہ آنے دوں گا،
وہ ضعیف روایتوں میں پھنسے رہیں گے، وہ جھوٹی حدیثوں میں پھنسے رہیں گے، وہ موضوعی حدیثوں میں پھنسے رہیں گے، وہ جھوٹی روایات میں پھنسے رہیں گے، وہ ان روایتوں میں پھنسے رہیں گے جن کے راوی شیعہ ہوں گے، یا وہ چھوٹی گھٹیا غلطیوں سے بھری کتابوں میں پھنسے رہیں گے، یا وہ صوفیوں میں پھنسے رہیں گے۔ یا تو انہیں میں اس کتاب کے قریب نہ آنے دوں گا، یا قریب تو آ جائیں، آنے کا ذریعہ تو بن جائیں، لیکن تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہدایت نہ مل سکے گی۔ لا یزید الظالمین الا خسارہ۔ سن کے درس یہ تک آیا تھا کوئی نہیں یاد ہوئی، استاد نے ساری زندگی درس سنایا۔ بڑے قاضی صاحب مرحوم اللہ دی رحمتہ ہوں جنہیں بنیادہ رکھیاں نے، یا خوبصورت دن سن میرا درد طالب علمی دا زمانہ سی، صبح صبح درس ہوندا سی انہاں دا، طالب علمی ہوندی ہے تے میرے کو مستی بھی شاید غفلت بھی ہے سی۔ صبح دی نماز تو بعد میرا دل ہونا ساؤن تے، اس لیے دال لگنا تے اندر وڑ جانا جا کے سو رہنا، لیکن کشش بڑی ہوندی سی قاضی صاحب مرحوم دے درس وچ، دل کردا سی بیٹھ کے سنو، کس نے بڑی زبردستی کرنی بیٹھ کے سننا۔ کیا ایک دانا بندہ، سفید سا فرشتہ سا، حکمت کی باتیں ان کے منہ سے نکلا کرتی تھی، بڑا مزہ ہوتا تھا۔ حضرت قاضی صاحب ساری زندگی درس دیتے رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ لا یزید الظالمین کے بعد الا خسارہ ہے، اتنا تو یاد ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے میرا بچپن کا زمانہ تھا، طالب علم تھا، میرا خیال ہے میں دوسری کا یا تیسری کا، مجھے یہی یاد پڑتا ہے۔ تو ایک دن سکول سے واپس میں آ رہا تھا تو ایک گلی سے گزر رہا تھا، زمانہ تھا نیا، تو 2-3 بچے مجھے دیکھ کے کہنے لگے اے وادیاں دا مڑائی ہوئے، اے وادیاں دا مڑائی ہوئے، اے وادیاں دا مڑائی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میں کھلو گیا کیونکہ میں چھوٹے موٹے بابی دا پتر تے نہیں سا، میں عنایت اللہ شاہ دا پتر سا۔ عنایت اللہ شاہ نو کھلون دا بڑا سلیقہ ہوندا سی، میں بھی کھلو گیا راہ، میں کہا ویکھی جائے گا ادھر، میں کہا کون ہوندے نے بھابی، کیوں بھابی لائی جے؟ انہوں بیچارے بھی اور تو پتہ کوئی نہیں سی، وہ کہنے لگے بھابی ہوندے نے جڑے 11ویں نو آرام آکھدے نے۔ میں کہا بھابیاں کا قصور کوئی نہیں، 11ویں نو تے اللہ دی کتاب قرآن نے حرام آکھیا۔ میں ہوں سوچنا ہوا کہ ادو میری عمر کی سی، گل میں کی تھی، لیکن ماحول ہوتا نا صبح شام ایک بندہ گل سنتا رہتا اور پھر ذہن پکی ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے تیسری وقت تو بعد میں اس زمانے پڑھتا ہوں گا۔ وہ کہنے لگے بھابی 11ویں نو نہیں منتے، کہتے ہیں 11ویں حرام ہوندی ہے۔ میں کیا بھابی نہیں آخدے، اللہ دی کتاب قرآن آخدی ہے، قرآن دے دوسرے سپارے دی آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ میں کیا ما اہل بہ لغیر اللہ 11ویں نو حرام آکھیا جا رہا ہے، بالکل بچپن سی میرا، لیکن ماحول سی نا دن رات قرآن بھی سننا فرسٹ کلاس منو آیت یاد سی بڑی ٹھیک ٹھاک۔ انہوں نے کوئی گل آئی کوئی نہ، چپ کر کے ٹردے ہوئے، اسی فاتح بن کے سینہ چوڑا کر کے جناب گالے ٹوٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں کے درس سننے والوں کو اتنا تو یاد ہونا چاہیے، لا یزید الظالمین الا خسارہ۔ اور قرآن نفعی نفع ہے، قرآن عزت ہی عزت ہے، قرآن زندگی ہی زندگی ہے، قرآن نور ہی نور ہے، قرآن برکتیں ہی برکتیں نے، قرآن عظمتیں ہی عظمتیں نے، قرآن ہدایتیں ہی ہدایتیں نے، قرآن سینے دی بیماریاں دا علاج ہی علاج ہے۔ لیکن لا یزید الظالمین الا خسارہ۔ جن کے دل کی جھولی تقوی سے خالی ہو، انہیں قرآن سے سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آیت اس سے پہلے ہے سورہ فاتحہ کی آخری آیت،
سنتے رہتے ہیں، چھوٹا موٹا ترجمہ بھی اس کا یاد ہی ہے سب لوگوں کو جی۔ ہدایت کا تذکرہ ہے، اور پھر 3 قسموں کا تذکرہ ہے، ایک ہدایت والی اور 2 وہ جو ہدایت سے محروم ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب کا تذکرہ ہے کہ اس سے ہدایت ملے گی، یہ ہدایت ہے جن کو ملی اللہ کی کتابوں سے ہدایت ملی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ۔ 3 لوگوں کا تذکرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہدایت کی ہے ایاک نعبد، ہدایت کی ہے ایاک نستعین، ہدایت کی ہے الحمدللہ رب العالمین، ہدایت کی ہے الرحمن الرحیم، ہدایت کی ہے مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سمجھ پہ آندی گل کہ کوئی نہیں آندی پہ؟ اج جو کہ محفل سبق دی ہے سبحان اللہ دا بیان ہے، اس وقت ذرا خوبصورت سبحان اللہ ہونا چاہیے جتھے گل کو سمجھ آوے۔ سنیو ذرا دھیان نال، یہ ہے ہدایت۔ رحمان تو، رحیم تو، رب کریم تو، مالک یوم الدین تو، یہ سب کچھ تو پیچھے بچیا کی ایک کوئی شے بچ گئی ہے، اسی ڈگ پویے آکھیے میں کچھ نہیں تو ہی تو۔ سبحان اللہ۔ جی جی، میری دولت، میری فیکٹری، میرا محل، میری کرسی، کچھ نہیں، میرا تاج، میرے ناز، میرے فخر، میرا خیالہ، میری میں کچھ نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، تو ہی تو۔ سبحان اللہ۔ یہ خلاصہ ہے ہدایت دا۔ رحمان تو، رحیم تو، سارا بیان نہیں کر سکتا، رب العالمین تو سنتے رہتے ہو، بیان کرتا ہوئے کہ قاضی لکھا آج کل اللہ توفیق دے انہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ ہدایت۔ آگے 3 طبقے، سبحان اللہ۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس ہدایت کی تلاش میں قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جس نے ہدایت کی تلاش میں جھوٹی روایتوں کو سینے سے لگا رکھا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جنہیں دکانوں جفا پائے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ بس کر دیا نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سنیے گا، اللہ اللہ۔ بہت سے لوگ ہوئے دکانوں نو چمڑے ہوئے، زمینوں نو چمڑے ہوئے، مکانوں نو چمڑے ہوئے، تی محلہ نو چمڑے ہوئے، تجارتوں نو چمڑے ہوئے، سیاستوں نو چمڑے ہوئے۔ اے فکر ہی کوئی نہیں، مر جانے، کدھر پیش ہونے، اس کائنات دا مالک کون ہے، ایک کوئی فکر ہی نہیں۔ کرسی ملنی چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، بیوی وڈے خاندان دی ہونی چاہیے، پتر وڈا لفٹین ہونا چاہیے۔ جی 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 جی، اس وڈیائی دے پیچھے دوڑے لگے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں اصلی وڈا کون ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے جی، ایک طبقہ وہ ہے جسے یہ خیال تو ضرور ہے کہ میں بڑا نہیں، اللہ اکبر، سب تو بڑا، دور سے سب تو بڑا، دور نہ سب تو بڑا، سب تو بڑا، سب تو بڑا، مگر سب تو بڑا اللہ
جس لے آخدے نے تے دنیا دے کتیاں نو جی دکاناں دے کتیاں نو جی زمیناں دے کتیاں نو جی سیاست دے کتیاں نو جی اقتدار دے کتیاں نو جی دکاناں دے کتیاں نو جی 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 شہرت دے کتیاں نو جی نفسانیت دے کتیاں نو جی انانیت دے کتیاں نو اے منوانا پیندا ہے میں کچھ نہیں تو ہی تو سبحان اللہ اس لیے منوانا پہنے تو دلیل دینی پہنی نے جی جس نے دلیل دے جاندے نے تے سنا قصے سنا کہانیاں سنا کہاوتاں سنا لطیفے سنا شعر سنا مثالاں سنا جھوٹیاں کرامتاں سنا جھوٹے قصے سنا تاریخ دب سنا اللہ 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 جی جی اللہ دی کتاب نو کنڈ دے کے موضوع روایتاں موضوع حدیثاں نال اللہ اکبر پیا ثابت ہوندا ہے یہ وہ لوگ ہیں المغضوب علیہم والضالین بس کر دیا چپ ہو جاندے ہو بالکل مجھے شک پہن لگ پہندا ہے کہ پتہ نہیں ناراض بیٹھے نے میرے نال سبحان اللہ یا سواد بہت پیا ہوندا جے کوئی تو کسی پاسے تو بولو یار اللہ 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 جی مغضوب علیہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا مغضوب علیہم وہ ہیں جنہوں نے شرک کو کاروبار بنا لیا مغضوب علیہم وہ ہیں جنہوں نے شرک کو ضد بنا لیا مغضوب علیہم وہ ہیں جنہوں نے بدعت کو ضد بنا لیا اللہ 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 اور کچھ لوگ وہ ہیں جی جنہوں نے ویل ہی کوئی نہیں کوٹھیاں لگے نے تجارتان لگے نے سیاستان لگے نے کدی ادھر ادھر نماز پڑھ چھڑی کدی مسیتی جمعہ دن ٹر گئے کدی نکاح کی ضرورت پئی تو مولوی نو بلا لیا کدی جنازے کی ضرورت پئی کدی مردیاں نو بخشن کی ضرورت پئی تو مل وچ قرآن کسی طالب علم کو خرید لیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کہتے ہیں وَلَلظَّالِينَ ناراض تو نہیں ہونے لگے میرے نال گل پہ سچی کرتا جے یہ ہے وَلَلظَّالِينَ انعمت علیہم کون ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا نبی صدیق شہداء صالحین اور ان کے غلام قیامت تک جتنے آئے سن لیجئے نبی وہ ہوتے ہیں جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوتا ہے صدیق وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے قرآن کی وصولی کرتے ہیں شہداء وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ قرآن پہ توحید پہ قربان ہو جاتے ہیں الصالحین وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ہر قول و عمل قرآن پہ ہوتا ہے اور غلام وہ ہوتے ہیں جو ان کی تابعداری میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا جن کو یہ فکر ہی نہیں رستہ کوئی پھیلنا کہ نہیں وہ زال ہیں جنہیں فکر ہے مگر ان کی دلیل ان کا ذریعہ کمزور ہے غلط ہے موضوع ہے فضول ہے وہ مغضوب علیہم ہے قرآن میں چھٹ کے جھوٹی روایتاں سن لیجئے کیوں وہ کیوں مغضوب ہے اس لیے کہ ان کی ساری دین کی بنیاد جھوٹ پہ ہے انعام ان پہ جن کی دینی محنت کی بنیاد سراسر سچ پہ ہے بس کر دیں ہونی تو نیڑے کر لے آ رہی ہے جی جی انعمت علیہم وہ ہیں کامیاب وہ ہیں بامراد وہ ہیں جن کی دینی محنت کی بنیاد سراسر سچ پہ ہے سبحان اللہ سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے جب نبی ہوں سچ میں کمال ہو تو وہ خلیل اللہ بنتے ہیں صحابی ہو سچ میں کمال ہو تو صدیق بنتا ہے تابعی ہو سچ میں کمال ہو تو امام ابو حنیفہ بنتا ہے امام ابو حنیفہ امام اعظم امام ابو حنیفہ تبا تابعی ہوں
تو پھر سچ کی بنیاد ہو تو امام بخاری بنتا ہے. سبحان اللہ. امام بخاری ایک سچ کا دائی، امام بخاری سچ کا پہرے دار، امام بخاری سچ کا متلاشی، امام بخاری سچ کے لیے محنتیں مارنے والا، امام بخاری سچ کا پہلوان، امام بخاری سچائی کی تلاش کا مجاہد، امام بخاری جی تبا تابعین میں سچائی کا جھنڈا سب سے اونچا کرنے والا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، امام بخاری تبا تابعین سے نیچے درجے میں جا کے آتے ہیں. امام ابو حنیفہ اس باب میں پہلے نمبر پہ ہے. وہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں روایتوں کو اونچا ماننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کے بعد صحابی ہوں، صحابی کے بعد تابعی ہوں، بہتے درجے وچ واسطے کوئی نہ ہون، جننے تھوڑے واسطے ہون اونی گل سچی رہندی ہے، جننے واسطے بہتے ہوندے جان اونی گل وچ سچ دا امکان گھٹ ہوندا جاندا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند کی حدیثیں دیکھیے، سب میں 3 یا زیادہ 4 واسطے ہیں. وہ اس لحاظ سے سندن اعلیٰ ہے. امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں جھوٹ عام نہیں تھا، جھوٹی روایتیں عام نہیں تھی، جھوٹ کی ملاوٹ نہیں تھی، اس لیے ان کو پیش نہیں آئی. بخاری جیسی کتاب کی ضرورت ہوتی تو امام ابو حنیفہ کی حدیث کا 8 دنیا میں پہلا نمبر. امام بخاری کا پہلا نمبر اس لیے ہے کہ انہوں نے ضرورت کے زمانے میں سچائی کو واضح کیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے ہاتھ میں پنکھا ہے اور رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پنکھے سے ان کے چہرے پہ بیٹھنے والے کیڑے مکوڑے اڑا رہے ہیں. یہ خواب دیکھا. اس خواب کے بعد بخاری ترتیب دی تو علماء کہنے لگے یہ بخاری نبی دے جھوٹ وکھرے پہ کردا ہے، پکھیاں چل جان. سچیاں روایتاں وکھریاں پہ کردا ہے، جھوٹیاں روایتاں وکھریاں پہ کردا ہے. بس کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جیوے 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 جیوے. امام بخاری شروع کرنے لگتے ہیں، وہ بندہ جو نبی کے سچ میں سے جھوٹ کو نکال رہا ہے، خالص سونا بنا رہا ہے، جب وہ شروع ہوتا ہے تو کہتا ہے اپنی نیتاں ٹھیک کر لو بھائی. سبحان اللہ. جی وہ کہتا ہے، بولو تو صحیح، انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات. اپنی نیتاں ٹھیک کر لو بھائی. جی نیت ٹھیک نہ ہوئی اور نمازاں کسے کم دیا نہیں، جی نیت ٹھیک نہ ہوئی وہ روزے کسے کم دے نہیں جائے، جی نیت ٹھیک نہ ہوئی وہ اسلام دے دعوے کسے کم دے نہیں جائے، جی نیت ٹھیک نہ ہوئی وہ ایمان دے دعوے کسے کم دے نہیں جائے، جی نیت ٹھیک نہ ہوئی وہ نبی دی سنتا تے چلنا بھی کسے کم دا نہیں جائے. سب تو بنیادی گل جے نیت دا ٹھیک ہونا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جس لئے نیتا ٹھیک کرن ٹرے تو نیت دین دی محنت کر ٹرے تو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے دی اے مولوی ضیاء اللہ بڑا کارا تے پھر دے میں یہ دی ہار دا مولوی بہن نتھنگ. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے دی فضل الرحمان بڑیاں وزارتاں پہ ٹھپ دے میں یہ دی ہار دا مولوی بہن. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. توجہ ہے جی کیا کہہ رہا ہوں؟ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. دین کی محنت کرنے والوں کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. دنیا دے کتے اوتھے نیت ٹھیک ہونے دا کوئی مطلب ہی نہیں. جنانیاں دے پجاری اوتھے نیت ٹھیک ہونے دا کوئی مطلب ہی نہیں. کرسیاں دے پجاری ان کی نیت ٹھیک ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا. زانیوں کی نیت ٹھیک ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا. شرابیوں کی نیت ٹھیک ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. نیت ٹھیک ہونی چاہیے نمازیوں کی، نیت ٹھیک ہونی چاہیے حجیوں کی، نیت ٹھیک ہونی چاہیے صدقے والوں کی، نیت ٹھیک ہونی چاہیے دین کی محنت کرنے والوں کی، نیت ٹھیک ہونی چاہیے بخاری لکھنے والوں کی، بخاری پڑھنے والوں کی، بخاری پڑھانے والوں کی.
بے شک نیت ٹھیک نہ ہوگی جی تو جنہیں ایک دے لکھ بنانے نے انہیں کہہ دینا لا نقیم لہم یوم القیامت بس جا تیرا ککھ بھی نہیں بڑھیا خالی دا خالی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں جنہیں میٹھی لگی ہیں وہ ہاتھ اونچا کرے اور کہیں سبحان اللہ تسی آپ تو کچھ کرنا ہی نہیں منو ہی کرانا پڑنا سارا کچھ میرا خیال سبحان اللہ آئیے دوسری طرف چلیے امام بخاری کہتے ہیں جسے سچ کی تلاش ہے جسے سچ کی تلاش کی محنت مارنی ہے جسے سچ سے اپنے دین کو سنوارنا ہے جسے سچ سے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے وہ سن لے جب نیت ٹھیک کر لی حدیثیں سینے میں اکٹھی ہو گئی قرآن اکٹھا ہو گیا روشنی بل پئی دیوا بل پیا پردے ہٹن لگ پے رب نظر آنے لگ پیا قرب ہونے لگ پیا جی جی جس لئے سب کچھ ہو گیا اس لئے پھر میں نہیں کرنی میں مسلمان ہوں باقی سب الودے پٹھے کافر میں نمازی ہوں باقی سب بے ایمان میں خطیب ہوں باقی سب کھوتے میں قاضی ہوں باقی سب کی چلو تو انہوں معاف کیتا یار جو استاد ہے پتر اللہ اللہ جی جی توجہ کیجئے میں حاجی ہوں باقی سب فاسق ہیں میں عابد ہوں باقی سب فاجر ہیں میں علامہ باقی سب الودے پٹھے میں نتھنگ جتنا علم صحیح جتنی سچائی زیادہ ہوتی جائے اتنا رب کے سامنے جھکنا زیادہ ہو جائے سبحان اللہ جتنی ٹہنی بھر جائے پھل سے اتنی جھک جاتی بے شک بے شک نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین بچپنے جو پڑھیا سی کریمہ کے استادوں کو ایک شعرہ یاد آ گیا نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین پھل سے بھری ہوئی اٹی ہوئی ٹہنی اپنا سر زمین کے قریب کر دیتی جھک جاتی ہے تے خالی ٹہنی آکڑیاں ہوندیاں نے یہ اپنے آپ کو علامہ کہہ کے باقی سب کو کافر کہنے والے اپنے آپ کو نمازی کہہ کے باقی سب کو فاجر کہنے والے اپنے آپ کو تبلیغی کہہ کے باقی سب کو دکاندار کہنے والے سن لے سن لے سن لے یہ انانیتوں کے مریض قیامت کے دن کچھ بھی نہ بن سکے گا جن نے اپنے ککھاں نو لکھ بنانے امام بخاری کہندا ہے وہ آکھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مولا میں کچھ نہیں تو ہی تو تعریفہ تیریاں میں کچھ نہیں کبریائیاں تیریاں میں کچھ نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب تو کور کوٹ بلا یار بس کریے حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ کریم ان مدرسوں جو طلباء عالم بن کر نکل رہے ہیں انہیں اپنی رحمتوں کی پناہ میں لیجئے ان کی نیتیں بھی ٹھیک فرمائیے ان کی جد و جہد بھی سچی فرمائیے ان کی بنیادیں بھی علم کی سچائی پہ رکھیے مولا انہوں نے ککھاں نو لکھا بڑی رحمت نر بڑھائی رکھ مولا انہاں مدرسیاں دی حفاظت فرما مولا انہاں مدرسیاں پڑھان والے علماء تے طلباء نو اپنی رحمت دی پناہ چ لے مولا کریم انہاں نو برکتاں عنایت فرما انہاں نو دین دے قلعے بنا خاص کر جڑے تیری توحید اور تیری سنت دے داعی نے مولا انہوں نے پیغمبر دی غلامی جو سچا لکھ دے انہوں نے یہ جنتا پکیاں کر دے مولا انہوں نے عزتہ نچھاور کر دے مولا انہوں نے بہت ہی ساریاں برکتیں عنایت فرما دے
اللہ کریم جی سارے استاداں نو باقی بزرگاں نو بیماراں نو جن موحد نے سب نو اللہ کریم صحت عطا فرماؤ عافیت عطا فرماؤ ظاہری تے باطنی بیماریاں تو اللہ شفا عطا فرماؤ سانو توفیق بخشو کہ دنیا دی بھوک چوں نکل کے آخرت دی فکر کر کے تیرے دین دی محنت لگ جائیے میرا اللہ ربنا تقبل منا دنیا دے آج مسلمان کمزور ہے کفر چڑھائی کیتی کھلوتا ہے میرا اللہ سانو سچا مسلمان بنا کے اپنی رحمتہ نال سانو پکا مومن بنا کے سانو سچا مجاہد بنا کے کافرانو ساڑے سامنے ذلیل کر سانو عزت والا بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین